रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म की जब करप्शन नहीं मिली तो उनके लिए तोशा खाना का एक गड़ा खोदा गया, लेकिन अब पूरी पीडीएम इस गड़े के अंदर गिर चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आज तोशा खाना केस में मरियम नवाज पर एक नया कार टूट पड़ा है। जस्टिस आसम हफीज ने कमाल कर दिखाया है। गुज़श्ता रोज जो तोशा खाना केस का रिकॉर्ड पब्लिक किया गया है, ये 20 साल का रिकॉर्ड है, लेकिन ये टेम्पर्ड है। इसके अंदर बड़ी दो नंबरी हुई है। ये एक बड़ा दावा है। कैलबरी फोंट की तरह आज अदालत के अंदर एक नई दो नंबरी सामने आई है। इमरान खान को नायल करने की जल्दी में एक बड़ा ब्लंडर किया गया है। इस्लामाबाद की अदालतों में आज इमरान खान के खिलाफ आम केसेस की समाअत हो रही है और इसके अंदर जो नई ताज़ा अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखनी इंतहाई ज़रूरी है, चूंकि आज बहुत ही खबरों से भरपूर दिन है। जमान पार्क के सामने इस वक्त हजारों लोग पहुंच चुके हैं। तो आज ये अदालती कार्रवाई आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। इस्लामाबाद के अंदर टेरियन वाइट केस जो है उसकी अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत होनी है, लेकिन जो एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत के अंदर ख्वाजा हारिस ने आज तोशा खाना केस के अंदर दलाइल दिए हैं। उसके अंदर एक तो उन्होंने सवाल उठाया है कि ये जो आप कर रहे हैं ये काबिल समाअत ही नहीं है मुकदमा। इस पर उन्होंने दलाइल दिए और फिर उन्होंने बताया कि हादरी से इस्तिस्ना के हवाले से हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है। उन पर पहले कातलाना हमला हो चुका है, फिर अभी भी लाहौर के रास्ते बंद किए जाते हैं और अगर दोबारा खुदा न खास्ता हमला होता है, जैसे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का मर्डर हुआ, तो इस तर्ज का कोई वाकया हो सकता है। या तो इसके लिए आप कोई एक जगह मखसूस करें जो महफूज हो और इमरान खान के तमाम मुकदमात वहां सुन लिए जाएं, वरना उनकी वीडियो लिंक पर आप जो है वो समात जो भी आप कार्रवाई करना चाहते हैं वो कर लें। लेकिन इस दौरान जो उन्होंने सवाल उठाया है वो एक तो हादरी से इस्तिस्ना पर जब वीडियो पब्लिक होगी तो फैसला आ चुका होगा, लेकिन दूसरी तरफ जज ज़ेबा चौधरी का जो केस है उसके अंदर वो तौहीन अदालत का जो केस था उसके अंदर आज जो है वो हादरी से इस्तिस्ना की दरखास्त इमरान खान साहब की मुस्तरद कर दी है जुडिशल मजिस्ट्रेट ने। और उन्होंने कहा है कि आज की अदालती कार्रवाई के दौरान जो वक्त है अदालती उसके अंदर इमरान खान पेश हो, वरना उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। तो उसके अंदर जो है आप यूं समझिए कि वारंट गिरफ्तारी जारी होने जा रहे हैं। लेकिन ये जो केस है इसके अंदर जो दरखास्त गुजार है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक तो कहा गया कि ये जो बंदा यहां इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना की दरखास्त दे रहा है ये अथराइज्ड भी नहीं है, यानी ये बाकायदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के जो 4 मेंबरान हैं उनकी तरफ से इसको अथॉरिटी होनी चाहिए थी, लेकिन उसके अंदर जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है उसको फॉलो नहीं किया गया। दूसरा जो है उन्होंने कहा है कि ये जो दस्तखत हैं दरखास्त गुजार के वो मिलते नहीं है, यानी दरखास्त अगर आप देखें एक जगह पर और तरह के दस्तखत हैं, दूसरी तरफ और तरह के दस्तखत हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों को इस इलेक्शन कमीशन का ये जो बंदा है जिसको यहां भेजा गया है कि इमरान खान को नायल करवाएं, किसी और को शायद इससे भी जल्दी है कि इस केस के अंदर फर्द जुर्म आयद हो, ट्रायल मुकम्मल हो, शहादतें हों, उसके बाद इमरान खान को नायल करार दिया जाए। क्योंकि इमरान खान अगर नायल होगा उसको जेल होगी तो फिर ही तो नवाज शरीफ के साथ जो कमिटमेंट की गई है वो पूरी होनी है। उसको इस मुल्क पर मुसल्लत करना है और उसके सामने तमाम जो है वो घुंघरू जो तोड़ने हैं सब ने। अब यहां जो है वो ख्वाजा हारिस ने बड़े आम दलाइल दिए, तो आप अंदाजा करें कि कैलबरी फोंट जैसे एक जाल सादी की तारीख है उसी तरह का ये एक नया जो है वो स्कैंडल है और इसके अंदर पूरी जो वजाहत है वो बताई गई है। लेकिन हादरी से इस्तिस्ना की दरखास्त इस पर फैसला महफूज हो गया है। दूसरी तरफ जो इख्तियार समाअत है या नहीं इस पर जो इलेक्शन कमीशन के वकील है उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो कहा है कि हमें तैयारी के लिए वक्त दिया जाए, तो वो वक्त दिया जाएगा। और इमरान खान के वकीलान ने फर्द जुर्म आयद करने की आज मुखालफत की है और उन्होंने कहा कि इमरान खान को नोटिस जारी होंगे, पेश ना होने पर वारंट जारी हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिछली समाअत हुई थी जिसके अंदर 13 मार्च को कहा गया था कि अगर अदालत में इमरान खान पेश हो, वरना ज़ाब्ते की जो कार्रवाई है वो अदालतें करेंगी। तो एक तो इख्तियार समाअत पर मामला है और दूसरा अब हादरी से इस्तिस्ना पर अगर जो है वो आज नहीं मिलता इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत के अंदर, तो लाजमी बात है कि इसके अंदर फिर वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। तो अब ये अदालती कार्रवाई है, दूसरा अभी केसेस की चूंकि समाअत जारी है, लेकिन अब जो है वो आपको बताना है कि किस तरह ये रिकॉर्ड जो है वो थोड़ा गड़बड़ है।
ایک تو آپ کو بتاؤں کہ آج لاہور ہائی کورٹ کے انڈر جسٹس آصم حفیظ انہوں نے کمال کر دکھایا. اب یہ چونکہ ریکارڈ جو ہے وہ کہا گیا تھا، اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ کے اندر دائر کی تھی. اس سے پہلے چونکہ ریکارڈ اب پبلک کر دیا گیا 20 سال کا. لیکن اور یہ میں آپ کو بتاؤں اصل معاملہ چونکہ بیک گراؤنڈ ایک ابو ذر ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دی تھی. تو اب یہ ریکارڈ جو پبلک کیا گیا ہے یہ ٹوٹل ریکارڈ نہیں ہے، یہ ٹیمپرڈ ہے، یہ گڑبڑ ہے. اس کے اندر اس میں عام شخصیات جو ہے انہوں نے جو کچھ لیا ہے وہ نکال لیا گیا مبینہ طور پر. یہ بڑے عام دعوے ہیں. میں آپ کے سامنے تھوڑا ارشاد بھٹی صاحب جو ہے ان کا رکھتا ہوں. ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ توشہ خانہ پبلک شدہ ریکارڈ ادھورا ہے، بہت کچھ چھپا لیا گیا ہے، جیسے نواز شریف 55 نہیں 170 تحفے گھر لے کر گئے، مشرف 126 نہیں 515، شوکت عزیز 1126 نہیں تحفے گھر نہیں لے کے گئے، 1126 تحفے گھر لے کر گئے. یہ یاد رہے یہ وہ تحفے ہیں جو حکمران توشہ خانہ ریکارڈ میں درج کرا کر گھر لے گئے. زیادہ تر تحفے تو وہ جو حکمران توشہ خانہ ریکارڈ میں اندراج کیے بنا گھر لے گئے. اب سوال یہ ہے کہ یہ اگر قانونی بھی تھا تو عمران خان کے خلاف توشہ خانہ، گھڑی چور، سارا کچھ نکالا گیا، تو اس کا مطلب ہے اب یہ سارے قالین چور اور جو ہے وہ گاڑیاں چور اور سارا کچھ ہے. اب آپ دیکھیے کہ خواجہ آصف جیسا بندہ، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا چونکہ آپ سن چکے ہیں کہ کس کا کیا نکلا ہے ابھی مزید اس پر. اب خواجہ آصف بھی روز گھڑی چور کے تانے دیتا ہے، لیکن خود وہ کئی گھڑیاں، ہیرے کی انگوٹھیاں، کف لنکس، پین، تسبیح، قالین، کیٹل، ٹیبل سیٹ، زیتون کا تیل، کافی کے بیج، شہد، شطرنج بورڈ جیسی یہ اشیاء جو ہے وہ خود خواجہ آصف لے کر گیا ہے. تو اسی طرح نواز شریف، اب مریم نواز نے ایک گاڑی بھی توشہ خانہ سے لی ہے مبینہ طور پر، لیکن وہ ریکارڈ کے اندر نہیں ہے. لیکن اب ہوا کیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ 1947 سے لے کر 2023 تک تمام ریکارڈ پبلک کیا جائے. لیکن کیا ہوا کہ یہاں پر باقاعدہ طور پر ایک کابینہ کا اجلاس ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو پھنس گئے ہیں، تو توشہ خانہ روز کرتے ہیں، لہذا ہم جو ہے وہ کابینہ نے منظوری دی کہ 2002 سے پہلے چونکہ ریکارڈ ہمارے پاس اس طرح سے نہیں ہے، حالانکہ ہوتا تو ہے، لیکن 2002 کے بعد سے یہ ریکارڈ پبلک کرتے ہیں. اب لاہور ہائی کورٹ کے اندر آج یہ رپورٹ پیش کرنی تھی اور اس کیس کی عام سماعت ہوئی ہے، اور میں بڑا کریڈٹ دینا چاہوں گا جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے معزز جج جسٹس آصم حفیظ صاحب، وہ اڑ گئے ہیں. اب نون لیگ کو تکلیف بڑی ہوگی، اب مریم کی گاڑی بھی نکلے گی اور بھی بہت کچھ نکلے گا. 2002 کے بعد بھی مریم نواز کا جو ہے وہ صرف ایک ڈبہ نہیں ہے. یہ ریکارڈ چونکہ درمیان میں چیزیں گڑبڑ ہے مبینہ طور پر، اس لیے حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مریم نواز اپنے پاپا کے ساتھ جو ہے وہ جائیں اور ان کو تحفے نہ ملیں، یہ تو ممکن نہیں ہے. یا وہ تحفے نہ لے کر جائیں یا تو انہوں نے خزانے میں جمع کروائے ہوتے. تو یہ ابھی 2 نمبری کس نے کی ہے، یہ بڑا کچھ کھلنا ہے. اور گاڑی بھی مریم کی نکلے گی، اس پر میں علیحدہ سے اس گاڑی کی تفصیل آپ کے سامنے ویڈیو کے اندر رکھوں گا. اب یہاں پر لاہور ہائی کورٹ میں آج یہ تھا کہ جناب چونکہ ریکارڈ پبلک کر دیا ہے، وفاقی حکومت نے، وفاقی کابینہ نے منظوری دی ہے، تو اب دیا ہو گئی ہے جناب، ہم چھا گئے. لیکن جسٹس آصم حفیظ نے کہا ہے نہیں، یہ ریکارڈ ادھورا ہے، مجھے 1947 سے آج تک کا ریکارڈ چاہیے. اور عدالت نے یہ حکم دیا تھا، اس پر عمل درآمد آپ نے کرنا ہے. اور اب جو ہے عدالت نے کہا یہاں پر جسٹس آصم حفیظ جو ہے اس کے اندر ابھی پورا شریف خاندان، زرداری اور مزید بہت کچھ ہونا ہے اور بڑے تحفے چھپائے گئے ہیں. کہا گیا کہ حکومت کو توشہ خانہ سے تحائف وصولی کرنے سے متعلق 2002 سے پہلے کا ریکارڈ آج ہی پیش کرنے کا حکم دیا ہے. یہ حکم دے دیا گیا ہے بھئی 1947 سے 2002 کا ریکارڈ بھی پیش کرو. عدالت نے توشہ خانہ سے تحائف وصول کرنے والے شخصیات کی تفصیلات فراہم کرنے کی درخواست پر آج پھر سماعت کی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس آصم حفیظ نے حکم دیا ہے کہ توشہ خانے کا 2002 سے پہلے کا ریکارڈ جس شکل میں موجود ہے، کوئی بات نہیں اگر آپ نے کمپیوٹرائز نہیں رکھا ہوا، انہوں نے کہا جیسے بھی ہے، کس کو بیرون ملک سے کیا تحفہ ملا، وفد میں کون کون شامل تھا، وہ ساری تفصیل، اور وہ گھر لے گیا کتنے پیسے دیے اور کیسے 15% پر وہ لے جاتے رہے، اور عمران خان نے وہ پرسنٹیج بڑھائی پیمنٹ کی، اور آپ گھڑی چور اور کیا کیا آپ بولتے رہے. اب انہوں نے کہا جی، اور کتنے صحافی آپ دیکھیے، وہ رنگے ہاتھوں وہ سلیم بخاری بڑا وہ بڑبڑ کرتا ہے. اب وہ انہوں نے کہا 2002 سے پہلے کا ریکارڈ جس شکل میں بھی موجود ہے
وہ پیش کیا جائے. اب اس میں مریم نواز کے کھاتے کھلیں گے، لیکن گڑبڑ اب کیسے ہوتی ہے وہ دیکھنی ہے. پھر وہ کہتے ہیں جس شکل میں موجود ہے پیش کیا جائے. عدالت مکمل جائزہ لینے کے بعد حکم جاری کرے گی. یہ بھی دیکھیں گے کہ تحفے کس نے دیے ہیں. انہوں نے ریمارکس دیے ہیں جسٹس آصم حفیظ نے. انہوں نے کہا کہ اس پہلو کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے کہ تحائف کیوں دیے جاتے ہیں. کیا تحفہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ بدلے میں کوئی فائدہ لیا جائے؟ ہم اتنے خوبصورت تو نہیں ہے کہ کوئی بیوٹی کنٹیسٹ میں تحفہ ملا ہے اور جیت گئے ہیں. پھر جو درخواست گزار کے وکیل ہیں انہوں نے موقف اختیار کیا، یعنی جو ہمارے اظہر صدیق ایڈوکیٹ ہیں، چونکہ وہ لکھتے نہیں ہیں، کہ ایک وزیر تحفہ لے رہا ہو تو سمجھ آتی ہے، مگر جن کے پاس سرکاری ہوتا ہے وہ تحفہ کیسے لے سکتے ہیں؟ عدالت نے کہا کہ ہمارے پاس یہ معاملہ مزید اس کو ڈسکس کیا جائے گا مختلف فورمز پر. تو ایک تو آج کیلبری فونٹ کی طرح کا ایک نئے مختلف دستخطوں کا معاملہ بھی آیا ہے. اب اس پر دیکھتے ہیں کہ میرے منصور کتنے ولاگ کرتے ہیں اس پر. پھر ریکارڈ کے اندر یہ ادھورا ریکارڈ ہے. اس کے اندر مریم نواز کے خاص طور پر تحفے وہ نکالے گئے ہیں، یہ بڑا دعویٰ ہے. اور وہ گھڑیاں اور سارا کچھ جو ہے وہ نکالا کیسے گیا ہے یہ بھی اب پوری ڈیٹیل ہے. لیکن وہ ڈیٹیل کم از کم یہ جو لوگ ہیں، میں حیران ہوں، تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے، ان کے پاس وہ ڈیٹیل ہونی چاہیے تھی. تو اب مریم نواز جو ہے وہ شاید آگے اس کے زد میں آئے گی. اور جو 1990 کی دہائی کے اندر جس طرح یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں اور آپ دیکھ چکے ہیں جو تفصیلات ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں جسٹس آصم حفیظ نے آج مریم نواز اینڈ کمپنی کو نئی مشکل میں ڈالا ہے. اور پہلے کا جب ریکارڈ آئے گا تو اس کے اندر بڑی بڑی چیزیں جو ہے وہ کھلنی ہے. اور یوسف رضا گیلانی، آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، اور پھر یہ موجودہ جو چیئرمین نیب ہیں، یہ جو ہے وہ چونکہ پرنس سیکٹری رہے ہیں اس وقت ملٹری سیکٹری سے یوسف رضا گیلانی کے، تو ان کا تحفہ بھی سامنے آ گیا ہے. یہ جو موجودہ یعنی تحفہ لینا، یہ ایک قانون بنایا گیا، غلط تھا صحیح تھا، اس کے اندر معاملہ نہیں تھا. 15% پر وہ لے کے گئے. کچھ تحفے ایک مخصوص قیمت رکھی گئی کہ اس سے نیچے ویسے لے جا سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان اگر وہ آپ سے بہتر پیمنٹ کر کے عمل کرے تو وہ تو ہو گیا گھڑی چور، وہ یہ والا ماڈل تھا، اوپر یہ تھا. لیکن آپ خود کریں تو پھر آپ کو چور کہا جائے گا. ویسے تو آپ سرٹیفائیڈ چور ہے. تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسلام آباد کے مقدمات کے اندر بھی، اور اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے. زمان پارک کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا صورتحال ہے، اگلی ویڈیوز کے اندر ہم تفصیلات پر بات کریں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.